اسلام کی مدد فرما۔ اعز الاسلام، بندوں کے ذریعے سے بھی اسلام کی مدد ہوتی ہے اور اسلام کو تقویت ملتی ہے۔ ادھر سے نبی کریم علیہ السلام نے دعا مانگی، ادھر سے اللہ رب الجلال نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی کایا پلٹ دی اور دعا ایسے مستجاب ہوئی، ایسے قبول ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہر دعا مبارک جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہے، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فرماتے ہیں کہ یہ تو ادھر سے لبان مصطفیٰ علیہ السلام کے حرکت کرنے کی دیر تھی، ادھر سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے تھے۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور کی تو کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، ادھر سے دعا مانگی، ادھر سے دل کی کایا پلٹ گئی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم جب ایمان لائے تو کفر کی چیخیں نکل گئی کہ یہ کیا ہو گیا کہ جن کی خاطر جو ہے وہ ہم پورا کا پورا زور لگا رہے تھے کہ ابھی جو ہے وہ ان کو ختم کر دیں گے، ابھی ان کو تیس نیس کر دیں گے، اب جو ہے وہ عمر ایمان لے آئے ہیں تو ان کو اتنی بڑی تقویت مل گئی ہے۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی مراد بنے وہ سرکار مدینہ علیہ السلام ہے۔ اور پھر ایک دعا یہاں آپ کی پوری سیرت پاک کے اندر یہاں اس کا ذکر آتا ہے کہ یہ دعا آپ کے حق میں قبول ہوئی، یا دوسری وہ دعا آپ کے حق میں قبول ہوئی جو آپ نے اپنے لیے مانگی تھی، اور وہ دعا یہ مانگی تھی کہ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک، یا اللہ جو جب بھی مجھے موت عطا کرنا تو مجھے شہادت کی موت عطا کرنا، اور جب بھی موت عطا کرنا تو در مصطفیٰ پر موت عطا کرنا۔ ایسی دعا قبول ہوئی کہ صرف در مصطفیٰ ہی نہیں ملا بلکہ مصلح رسول نصیب ہوا ہے۔ آخری وقت کے اندر جب آپ پر حملہ ہوا تو مصلح رسول پر تھے، مسجد نبوی، پھر مسجد نبوی میں سب سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ محراب اور وہ مسند جہاں رسول کریم علیہ السلام خود تشریف فرما ہوتے ہوں، وہاں آپ کو اللہ رب الجلال یہ سعادت نصیب فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے آپس میں ایسے شیر و شکر تھے اور ایسی محبت اور پیار کی فضا ان کے درمیان تھی کہ جیسے لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ سارے آپس میں بھائی ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں یہ کہا کہ اے عمر انتا چراغ اہل الجنہ، اے عمر آپ تو اہل جنت کے چراغ ہیں، اہل جنت کی روشنی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ فرمایا نا تو کسی طریقے سے آپ کے پاس یہ خبر پہنچ گئی حضرت سیدنا فاروق اعظم کے پاس، تو آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ آ گئے حضرت علی المرتضیٰ کے پاس، تو فرمایا علی آپ نے یہ بات فرمائی ہے کہ میں جنت کا جو ہے وہ چراغ ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات میں ایسے نہیں کہہ رہا بلکہ میں نے اپنے ان کانوں سے سنا، میرے مصطفیٰ نے یہ فرمایا، میرے حضور نے یہ فرمایا تھا کہ عمر بن الخطاب چراغ اہل جنت تھی، میں یہ اہل جنت کے چراغ ہیں، ان کے ذریعے سے جنت کے اندر روشنی ہوگی۔ حالانکہ جنت کے اندر تو چراغ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے اس کو ویسے ہی اتنا مزین کیا ہوگا، نورانی قندیلیں اور نورانیت کی نورانیت ہوگی، لیکن حضرت فاروق اعظم کو جنت کا چراغ قرار دیا حضرت علی المرتضیٰ نے، گویا کہ جب تک حضرت علی المرتضیٰ حضرت فاروق اعظم جنت میں داخل نہیں ہوں گے اس وقت تک جنت سجے گی ہی نہیں۔ یہ آپ کے فرمان کا مقصد تھا، میں نے تو آپ کو حضور کو یہ فرمان فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ اہل جنت کے چراغ ہیں۔ حضرت سیدنا
सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि वाकई ये बात है कि आपने हुजूर से सुना है? फरमाया हाँ मैंने हुजूर से सुना है। तो आपने फरमाया ये कलम ले लें और मुझे लिख कर दे दें कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया है कि उमर जन्नत के चिराग हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के उस फरमाने अली शान को हज़रत अली मुर्तज़ा ने लिख कर हज़रत फारूक आज़म को दिया कि ये दें, मैं ऐसे नहीं बात कह रहा, जो मैंने कहा हुजूर से सुना वो लिख के भी दे रहा हूँ। जब आपको लिख कर दिया तो फिर हज़रत फारूक आज़म ने ही हज़रत अली मुर्तज़ा को फरमाया अली ये आपका फरमान मेरा आपके पास ही अमानत है, जब मैं मर जाऊँ तो मेरे कफन में इसको रख देना। कि आपने मुझे फरमाया कि ये रसूलुल्लाह ने मेरे लिए ये फरमाया, तो उमर की क्या हैसियत है, अगर हुजूर ने फरमाया है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है, इसे मेरे कब्र के साथ रख देना। यहाँ तो मोहब्बत के अंदाज तो ये है सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के। हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम या हसनैन करीमैन में से कोई हज़रत फारूक आज़म के सामने आ जाता, आप उसे अपने सीने से लगा लेते। हज़रत इमाम हुसैन अभी छोटे हैं, इसी बचपन की उम्र के अंदर आप जब हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने आए, आप मिंबर शरीफ पर बैठे खुतबा दे रहे थे, तो आते साथ ही हज़रत सैयदना फारूक आज़म को देखा, तो देखकर कहा कि ए उमर इज़हब अला मिंबरी अबीका, ये मेरे वालिद का मेरे बाबा का मिंबर है, आप उठिए और यहाँ से जाइए अपने बाप के मिंबर पर। अल्लाहु अकबर। इतना बड़ा मजमा हो और उसके सामने हज़रत सैयदना फारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन वक़्त के खलीफा बैठे जो है वो लोगों को तबलीग कर रहे हों, दर्स व तदरीस कर रहे हों, तो फिर उनके सामने ये जुमला हज़रत इमाम हुसैन का बड़ा भारी जुमला था, लेकिन आपने हज़रत इमाम हुसैन को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और बिठाकर फरमाया कि ऐ नवासाए रसूल, हमारी कोई हैसियत नहीं है, ना मेरे बाप का कोई मिंबर है, ना मुझे कोई जानता था, हमारे सर के ऊपर जो बाल हैं ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जलाल ने आपके वसीले से उगाए हुए हैं, ये भी रसूल करीम अलैहिस्सलाम के वसीले से उगे हुए हैं। हमारी कोई हैसियत नहीं थी, हमें तो जानता कोई नहीं था, हमें जो कुछ मर्तबा और मकाम मिला है रसूल करीम अलैहिस्सलाम के कदमों से मिला है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन और अहले बैत अतहार तो आपस में मोहब्बत और प्यार और उल्फत का अंदाज ये हुआ करता था। और हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब ये सारी रूहानियत और ज़ाहिरी इल्म ये सारा आपको अता फरमाया, तो फिर आप ही को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जलाल ने ये मनसब और ये मकाम भी अता फरमाया कि पहले आपको जब जानता कोई नहीं था और अब जब इस्लाम कबूल कर लिया, अल्लाह ताला ने वो अदल और इंसाफ और वो सोच और वो फ़हम और वो इदराक और वो इल्म अता फरमा दिया कि आपसे किसी आपके दोस्त ने ये कहा कि ए उमर, मैं और तू, मैं तुझे जानता हूँ कि जब ज़माना जाहिलियत था तो मैं और तू हम इकट्ठे ऊँट चराया करते थे, और पता है तुझे तेरा बाप डंडे के साथ जो है वो मरम्मत करता था कि जब तेरे ऊँट गुम हो जाते थे और ऊँट तुझसे काबू नहीं होते थे। तो हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ये कब की बात है? फरमाया ये उस वक़्त की बात है। वो कहने लगा उस वक़्त की बात है जब मैं और आप दोस्त थे। आपने फरमाया हाँ ये उस वक़्त की बात हो सकती है जब तू मेरा दोस्त था, और अब अगर मैं 36 लाख मुरब्बा मील ज़मीन पे हुकूमत कर रहा हूँ तो उसकी वजह यह है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का दोस्त बन चुका हूँ, अब मैं हुजूर का दोस्त हो चुका हूँ। जब निस्बत रसूल मिल चुकी है ना, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जलाल ने ये शर्फ मुझे अता फरमा दिया है, अब मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। अब बैठे अगर मिंबर रसूल पर हूँ तो सैकड़ों मील दूर हज़रत सारिया को आवाज़ दें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जलाल हज़रत फारूक आज़म की आवाज़ वहाँ तक पहुँचा देता है। यहाँ बैठे हूँ मस्जिद नबवी के अंदर और ख़त लिखे दरियाए नील को, तो हज़रत फारूक आज़म का फ़कत ख़त पहुँचे तो वो हमेशा के लिए ऐसा चले कि दोबारा जो है वो कभी रुके ना। मदीना पाक में आप मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हुए और इसी दौरान ज़लज़ला आया, मस्जिद नबवी के अंदर एक हरकत पैदा हुई, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदमान मुबारक और हुजूर के सहाबा की कदमान मुबारक लगने की वजह से मदीना पाक की सरजमीन रक्स करने लगी। और जब ये मामला हुआ तो
آپ نے اپنا درہ مبارک اٹھایا اور اپنا آسا مبارک زمین پر مارتے ہوئے کہا زمین رک جا، تو جانتی نہیں ہے کہ تیرے اوپر عمر ہے، اور یہ بتا کہ حرکت کیوں کر رہی ہے، کہ عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا ہے؟ جب میں عدل اور انصاف قائم کرنے والا ہوں تو پھر تیرے اندر یہ حرکت پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 26 ذی الحج ایک روایت کے مطابق 27 ذی الحج کو آپ پر جو ہے وہ قاتلانہ حملہ ہوا، تو اس دوران یکم محرم الحرام تک آپ زخمی رہے اور شدید جو ہے وہ علالت کے اندر رہے۔ پھر یکم محرم الحرام کو اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچے اور جامع شہادت نوش فرمایا۔ تو یہ آپ کی دعا ہوا کرتی تھی ہمیشہ کہ یا اللہ، اور بڑی بڑی جنگوں کے اندر آپ شامل ہوئے، بڑے بڑے مقابلے کیے، بڑے بڑے پہلوانوں کا جو ہے وہ غرور اور تکبر خاک میں ملایا اور ان کو تہس نہس کیا، لیکن کبھی بھی کسی جنگ کے اندر موت نہیں آئی، وہاں شہادت نہیں ہوئی۔ دعا یہ تھی کہ یا اللہ جب بھی شہادت، جب بھی موت دینا تو شہادت کی موت دینا۔ پھر اللہ رب ذوالجلال نے ایسی موت عطا فرمائی کہ شہادت کی موت بھی نصیب ہوئی اور مسجد نبوی بھی نصیب ہوئی، اور پھر اللہ رب ذوالجلال نے یہ مقام بھی عطا فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح دنیا کے اندر میرے دائیں طرف ابو بکر اور بائیں طرف حضرت فاروق اعظم ہوتے ہیں، ہم ایسے ہی چلتے ہیں، قیامت والے دن بھی میری دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے، بائیں طرف حضرت فاروق اعظم ہوں گے، اور ہم اسی طرح جنت کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اول من یصافح الحق، فرمایا کہ جو سب سے پہلے جن سے اللہ رب ذوالجلال اپنی شایان شان اپنے دست مبارک سے مصافحہ کرے گا وہ حضرت فاروق اعظم ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ پہلے شخص ہیں کہ جن کو رب ذوالجلال اپنے دست قدرت سے پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ کتنی شانیں، کتنی عظمتیں ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہ ساری عظمتیں اور شانیں ملی ہیں تو نسبت رسول کی وجہ سے ملی ہیں۔ آج بھی یہ مقام ہر بندہ ایک مومن، صحابہ کے مقام کو تو اربوں خربوں مومن، متقی، پرہیزگار، اولیاء، اغیاث، اقطاب سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، کسی صحابی کے مرتبے اور مقام کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہ ہے کہ ان کے مشن کو زندہ کیا جا سکتا ہے، ان کے طریقے کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح وہ جذبہ شہادت کا اور وہ جذبہ علم کی جستجو کا صحابہ اکرام میں تھا، وہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے کردار اور سیرت کو پڑھنے کے بعد ہماری زندگی کے اندر بھی ایک نکھار آنا چاہیے، یار وہ کتنا عدل اور انصاف پر قائم رہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس قدر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام عدل قائم کیا اور پھر دنیا والوں کو اپنے لیے ایک عادل حکمران ثابت کر کے بتا دیا۔ انگریز بھی، غیر مسلم بھی جب بھی نظام کی بات کرتے ہیں نا تو وہ عدل فاروقی کا ذکر ضرور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں عدل تو ویسا ہونا چاہیے، انصاف تو ویسا ہونا چاہیے جیسے فاروق اعظم نے کیا ہے۔ جہاں وہ غیر مسلم ہو کر ان کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر ان کی سیرت اور کردار کا ذکر کر کے اپنی زندگی کے اصول بنائیں، وہاں مسلمان جو ہے وہ اپنے اسلاف اور اپنے بزرگان دین اور اپنے ان عظیم ہیروں کی زندگی کے اعلیٰ کردار سے جو ہے وہ بالکل ناآشنا ہو اور ان کا ذکر تک بھی نہ ہو۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم کا ذکر کرنا اس موقع پر اور بالخصوص ایسے مواقع پر کہ جہاں اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایسی من گھڑت اور بے بنیاد اور بے حقیقت روایات جو ہے وہ لوگوں کے مجموع کے اندر بیان کر کے کبھی صحابہ کی طرف جو ہے وہ نعوذ باللہ اشارہ کرنا، کبھی اہل بیت کی طرف اشارہ کرنا، یہ سارے گستاخانہ انداز ہیں، بے ادبانہ انداز ہیں۔ ہمارے سنت و جماعت کو اللہ رب الجلال نے ہمیشہ باادب بنایا ہے، ہم اولیاء کے بھی باادب ہیں، صحابہ کے بھی باادب ہیں اور اہل بیت اطہار کے بھی باادب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ اکرام کی سیرت اور کردار کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ
للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين. ونفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله تعالى على حبيبه